ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 10 سپاہیوں کی چاقو چوبند دستے کے ساتھ، جن میں 11واں علی بن سفیان بھی موجود تھے، جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے نکل پڑے۔ یہ شکار عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص جاسوسوں کی طرف سے خبر ملی کہ جنگل میں خفیہ راستہ ہے جس میں تاجر کا قافلہ گزر کر جائے گا، اور اس قافلے میں عیسائی بادشاہ کے جاسوس تاجروں کے بیس میں چھپا ہوا ہوں گے، اور وقت آنے پر جنگل کے خاص راستے انگوریا کی سے یہ قافلہ سے جدا ہو کر جنگل میں پڑاؤ کریں گے۔ وہ جاسوس کوئی عام جاسوس نہیں بلکہ صلیبی بادشاہ کے ماہر جاسوس ہے، جو اس نے فلسطین سے بہت داموں خریدا ہے۔ وقت سے پہلے ان کو اگر پکڑا نہ گیا تو وہ سب ہماری سرحدوں میں داخل ہو کر فساد برپا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان ہاتھوں سے مجمع لگ جائیں جو آنے والے وقت میں ہماری جنگی حملے کو تہس نہس کر دیں۔ حتیٰ کہ سلطان کو یہ خبر ملی کہ اگر ایک بھی جاسوس جنگل سے باہر کر نکل گیا تو سمجھو سارے جاسوس بھاگ گئے۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ جنگل میں شکار کھیلنے کا مقصد پہنچے تو سلطان نے اپنے مقصد سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے ہی راستہ کو تلاش کرنے کے لیے چلے گئے۔ سلطان بے گھوڑوں پر سوار اس راستے کی تلاش میں تھے کہ اچانک سے ایک لڑکی چیخ کی آواز آئی، اور وہ آواز سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران پریشان ہوا کہ اتنے بڑے اور گھنے جنگل میں لڑکی کی آواز کیسے؟ سلطان ایوبی نے اپنے گھوڑے کے اس طرف دوڑا دیا جس طرف لڑکی کی چیخ کی آواز آ رہی۔ جب سلطان وہاں پہنچے سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ایک شاہی لباس میں ملبوس زخمی لڑکی ایک سور کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی۔ سلطان نے سور پر وار کیا اور اس کی تلوار سے کاٹ کر رکھ دیا اور لڑکی کی جان بچائی۔ چونکہ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ جاسوس کے لیے گیا تھا، اس لیے وہ آپ کا لباس بالکل عام سپاہیوں جیسا تھا، لہٰذا وہ لڑکی نہ پہچان سکی کہ یہ نوجوان آدمی کون ہے۔ اس نے سلطان کا شکریہ ادا کیا، اور سلطان ایوبی رحمۃ اللہ نے اسے پوچھا، اے لڑکی تم کون ہو اور کہاں سے آئی اور تم اس جنگل میں کیسے پہنچی؟ اس نے کہا، میں صلیبی بادشاہ کی شہزادی ہوں، ہمارے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور میں اپنی جان بڑی مشکل سے بچا کر اس جنگل میں بھاگ آئی، لیکن میں ایک مصیبت سے نکلی دوسری میں گلے پڑ گئی۔ اس سور نے مجھ پر حملہ کر دیا، آپ نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا۔ میں واپس محل میں جا کر اپنے بابا کا بات کا ذکر کروں گی اور تمہارے لیے بڑا انعام اعلان کرواؤں گی۔ ہمارے پھر شہزادی نے کہا، تم میری فوج کے آدمی نہیں لگتے، لیکن اگر تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں اپنے بابا جس طرح تم نے بہادری سے میری جان بچائی تمہیں فوج کا ایک اہم عہدہ دلواؤں گی۔ سلطان ایوبی مسکرائے اور اس لڑکی کو کہا کہ اب سورج ڈھلنے لگا ہے، اندھیرا اچھا رہے گا، لہٰذا تم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر لے جاتا ہوں۔ ادھر سپاہی آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن سلطان ایوبی رحمۃ اللہ ان سے بہت دور نکل چکے تھے۔ وہ گھوڑوں کے پیروں سے آپ کی پیروی کر رہے تھے، لیکن وقت بہت زیادہ گزر چکا تھا۔ چلتے چلتے سلطان ایوبی کی نظر ایک غار میں پڑی تو آپ نے اس لڑکی کو کہا، شہزادی آپ اس غار کے اندر چلی جائیں اور آرام کر لیں، کیونکہ اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے سردی کی وجہ سے آپ بیمار نہ پڑ جائیں۔ آپ نے جسم سے گرم چادر اتاری، شہزادی کو اوڑھ کر رکھی کر کہا کہ تم اس غار کے اندر آرام کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ لڑکی بڑی حیران ہو پریشان تھی کہ ایک نوجوان نے میری کس طرح بہادری سے جان لیا، خود کو ٹھنڈ میں رکھ کر میری حفاظت کر رہا ہے۔ شہزادی غار کے اندر تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئی۔ آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بہت ڈری گئی، کیونکہ اس سے پتہ چلا کہ یہ نوجوان ایک مسلمان ہے، وہ مسلمان سے سخت نفرت کرتی تھی، کیونکہ شہزادی کو ہمیشہ بتایا کہ مسلمان فساد برپا کرتے ہیں، امن خراب کرتے ہیں۔ پھر وہ سلطان کو دیکھتی رہی۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ نے دعا مانگی اور دعا مانگتے ہوئے سلطان کا چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ پھر سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے۔ پھر جب سجدے سے اٹھے پھر سلطان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایسا 3 سے 4 مرتبہ ہوا تو وہ لڑکی سلطان ایوبی کے پاس آئی، کہا، سلطان معظم کیا آپ طبیعت تو خراب نہیں، آپ چہرہ بار بار سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ سلطان نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، تم جا کر اندر آرام کرو۔ سلطان ایوبی کی تمام رات عبادتیں مشغول رہی اور اسی طرح سورج طلوع ہوا اور سلطان نے شہزادی کو ساتھ لیا، چلتے ایک راستے پر آ گیا۔ اب سلطان کو تسلی ہوئی کہ یہ راستہ ہمیں جنگل سے باہر لے جائے گا۔ جیسے ہی سلطان ایوبی اس آتے تاجروں کا قافلہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ سلطان ایوبی نے شہزادی کو محفوظ جگہ پر بٹھا دیا اور کہا کہ تم یہاں آرام کرو، جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کو پورا کر لوں۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ نے اس قافلے کو چھپ کر دیکھنے لگا۔ جاسوسوں کی خبر کے مطابق اس قافلے سے بہت سارے جاسوس علیحدہ ہو گئے اور ایک خفیہ راستے لے کر وہاں پر چلے گئے۔ اب سلطان کو تسلی ہو چکی تھی، کیونکہ سلطان ایوبی نے ان جاسوسوں کا ٹھکانہ دیکھ چکا تھا۔ وہ قافلے سے گزر گیا۔ اتنے میں سلطان ایوبی کے سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے ان تمام سپاہیوں کو احکامات جاری کیے، گھات لگا کر تمام جاسوسوں پر حملہ کر کے تمام جاسوسوں کو پکڑو۔ اتنے میں سلطان ایوبی رحمۃ اللہ نے عیسائی بادشاہ کی طرف ہاتھ لکھا اور اس کی بیٹی کے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ آپ کی بیٹی میرے پاس ہے۔ ابھی تک شہزادی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نوجوان جس نے میری جان بچائی وہ مصر کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں سلطان ایوبی رحمۃ اللہ کے پاس عیسائی بادشاہ کا کمانڈر آیا اور اس کے ساتھ بہت سارے سپاہی کو لینے کے لیے آ گئے۔ شہزادی نے سلطان ایوبی کا بہت شکریہ ادا کیا، کہا کہ اے نوجوان میں اتنی رات سے تمہارے پاس ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ تم کون ہو، کیا تم کوئی فوجی کمانڈر ہو یا کوئی عظیم انسان ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، شہزادی میں مصر کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ شہزادی نے کہا، سلطان معظم جس کا نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ کام جاتے ہیں۔ اب بات میری سمجھ میں آئی کہ جس انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہو اس عظیم انسان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔
سکتا، لیکن ایک بات مجھے جو سائیدات پریشان کرتی تھی، اب آپ سجدے سے اٹھتے تو آپ کا چہرہ سرخ کیوں ہو جاتا ہے؟ سلطان نے کہا کہ آپ بے حد حسین، انتہائی حسین کی مالک ہیں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ کا حسن میرے ایمان کے قبضے میں نہ لے لے، اس لیے میں ڈر کی وجہ سے میرا چہرہ بار بار سرخ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شہزادی سلطان ایوبی کا شکریہ ادا کیا اور واپس روانہ ہو گئی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔